اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام نقوش سیرت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ پر مشتمل پروگرام۔ ہر عہد سے ایک ایک گوشہ لے کر یہ 12 پروگرام تیار کیے گئے ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس پروگرام کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے قریب ہو جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام جد و جہد، وہ تمام کوششیں، وہ تمام تبلیغی عہد جو ہے آپ کا، اور تمام اسفار اور وہ تمام غزوات جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس نظر آتے ہیں، اس سے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کوششوں کا اندازہ ہو جائے کہ جو تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے فرمائی۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم اسفار کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی کہ وہ عہد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر 40 سال تک کی عمر مبارک ہے، یعنی کہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس میں بڑے بڑے تاریخی واقعات ملتے ہیں، اور اس میں تاریخی واقعات میں یہ ہے کہ آپ کا سفر بھی ہے، سفر شام بھی ہے، جس میں اسی عہد مبارکہ میں، یعنی کہ عمر کے اس عہد مبارکہ میں ہمیں حلف الفضول جیسے معاہدہ بھی نظر آتا ہے، اسی میں حجر اسود کی تنصیب بھی نظر آتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی آپ اللہ کے اعلانیہ رسول نہیں ہیں بلکہ محمد بن عبداللہ ہیں، اور اہل مکہ کفار و مشرکین کے درمیان جو آپ کی حیثیت ہے اس میں بھی ایک نمایاں حیثیت نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے کے جو آپ کے 40 سالہ دور ہے اس میں جو اسفار ہیں اس میں، اور پھر یہ کہ اسی عہد میں آپ کی 25 سال کی عمر مبارک میں آپ کا نکاح جو ہے حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ایک ایسے عالم دین ہیں ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پاکستان کی انتہائی موسٹ سینئر ثنا خواں، ایک ایسی ثنا خواں جنہوں نے دنیا بھر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کے چراغ روشن کیے، اور ARYQTV کے اولین ثنا خانوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے کہ جب پہلے پہل ARYQTV سے حمد باری تعالیٰ نشر ہوئی تو آپ ہی کی آواز میں پڑھی ہوئی وہ خوبصورت حمد پیش کی گئی، اور اس آواز کو آج تک لوگ پسند کرتے ہیں، اور آج بھی آپ کے ماشاءاللہ مداح دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب الحاج سید خالد حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، میں چاہوں گا آپ کی خوبصورت آواز میں ایک کلام شامل کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم نے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ خود رب نے پکارا یہ کہہ کر، انا اعطیناک الکوثر۔ خود رب نے پکارا یہ کہہ کر، انا اعطیناک الکوثر۔ کب حق نے گوارا فرمایا، دیکھے وہ ملال پیغمبر۔ کب حق نے گوارا فرمایا، دیکھے وہ ملال پیغمبر۔ تو جبریل کو بھیجا یہ دے کے خبر، انا اعطیناک الکوثر۔ جبریل کو بھیجا یہ دے
خبر انا اعطیناک الکوثر۔ آئی جب صحابہ تک یہ خبر، کفار سے بولے خوش ہو کر، آئی جب صحابہ تک یہ خبر، کفار سے بولے خوش ہو کر، ارے اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر، انا اعطیناک الکوثر، اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر، انا اعطیناک الکوثر۔ جس دل کو تلاش تسکین ہو، مجروح ستم ہو، غمگین ہو، جس دل کو تلاش تسکین ہو، مجروح ستم ہو، غمگین ہو، لازم ہے پڑھے یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر، لازم ہے پڑھے یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر، خود رب نے پکارا یہ کہہ کر، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ حضرت سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ خوبصورت کلام، جس کی ردیف جو ہے سورۃ الکوثر کی وہ خوبصورت آیت مبارکہ لی گئی ہے کہ جس کو انا اعطیناک الکوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج چونکہ موضوع جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے 40 سالہ جو دور مبارکہ ہے اس کے حوالے سے ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ اس میں اسفار بھی ہیں اور ان اسفار میں رونما ہونے والے بہت ہی تاریخی واقعات بھی ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی آپ نے جو سوال فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو اسفار فرمائے، دیکھیں ایک سفر تو وہ سفر ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارکہ 6 برس تھی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار ملوانے کے لیے لے گئیں، اور بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، سیدہ آمنہ کے شوہر ہیں، تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں، لیکن راستے میں جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت تاریخ میں یہ درج ہے کہ مقام ابوا پر آپ کا وصال ہوا، اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی جو خادمہ تھی۔ اور میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو یہ بڑا ہی ایک دردناک واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر مبارکہ ہے، اور باپ کا سایہ جب آپ یوں سمجھ لیں کہ ماں کے بطن اقدس میں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے، والد کا سایہ تو پہلے ہی موجود نہیں تھا، اور اب 6 برس کی عمر میں ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور اس وقت جو ایک حالت تھی
وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیان سے باہر ہے، بڑا ہی دردناک ہے، اور جب بندہ یہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آس پڑوس کے لوگ، گرد و نواح کے لوگ وہاں پر تکفین کے لیے آئے تھے، اور جو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک بے چینی بیان کی، وہ بھی ایک بیان سے باہر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو ایک سفر ہوا، پھر دوسرا سفر جب آپ کم و بیش آپ کی 12 برس کی عمر مبارکہ ہے، اب نہ یوں سمجھ لیں کہ باپ کا سایہ بھی نہیں، ماں کا سایہ بھی نہیں، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آئے، وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اب حضرت ابو طالب کی کفالت میں ہیں، چچا محترم ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ سفر پر جا رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سفر پر جاتا ہے تو بچے جو ہے وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی 12 سال کی عمر مبارکہ ہے، چچا مبارک سے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں شام کے سفر میں، تو انہوں نے کوئی عذر پیش کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد فرمائی کہ مجھے بھی جانا ہے، اور آپ کو سفر میں لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دوسرا مقام آتا ہے، اس مقام پر ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ راہب ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کئی عرصے سے وہاں پر انتظار میں تھا کہ یہاں سے نبی علیہ السلام، نبی آخر الزمان گزریں گے، اور اس قافلے کو اپنے بالا خانے سے دیکھ رہا تھا۔ جی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب اس کی کٹیا میں آئے، لیکن آقا علیہ السلام اونٹوں کو چرانے میں مصروف ہیں، تو اس نے نگاہ دوڑائی، گویا کہ اس نے احساس کر لیا کہ جس کے انتظار میں ہوں سب ہیں، وہ نہیں ہے، تو پوچھا کہ کوئی شخص بار ہے، کوئی بار ہے، تو کہا کہ ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، اور وہ اونٹ وغیرہ سواریاں چرا رہے ہیں، تو کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ اب یہ دور سے دیکھ رہا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ سب بڑا اچھا ایک موقع آ گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ تجسس قائم رہے، لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد اس واقعے میں کیا چیز ہے کہ جو بحیرہ راہب نے محسوس کیا اپنے علم کے تحت، اور حضور علیہ السلام کو بلایا کہ وہ جو شخص رہ گئے ہیں ان کو بلائیے اس قافلے کے ساتھ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ شامل کریں گے پروگرام میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نقوش سیرت میں انتہائی اہم واقعہ کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال ہے، اور اس 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ اور دیگر قافلے کے افراد کے ساتھ آپ نے سفر اختیار کیا۔ پھر سفر اختیار کرنے کے بعد یہ قافلہ جہاں رکا اور بحیرہ راہب نے جب سب کو دعوت پر مدعو کیا، آپ علیہ السلام رہ گئے، جب بلایا گیا تو آگے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ علم تو اسے تھا، وہ مشاہدے کی منزل میں تھا، مشاہدے کے دیکھنا چاہ رہا تھا نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لا رہے ہیں، اور غالباً دھوپ ہے، لیکن بادل سایہ کیے ہوئے، جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں بادل آپ کے اوپر سایہ فگر ہے، اور اس نے مشاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب سے پورا پوچھا، آپ نے بتایا، پھر کہا کہ اس کی جو نشانیاں ہیں وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی جو پڑھ چکا ہوں وہ نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند مہر نبوت ہے، اور جب وہ دیکھا تو اسی بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اسے آگے مت لے جانا ورنہ یہودی اس سے قتل کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ حضرت ابو طالب وہاں سے واپس آپ کو لے کر آئے، اور واپسی پر زیتون کا آئل، زیتون کا تیل اور کچھ خشک روٹیاں اسی بحیرہ راہب نے زاد راہ کے لیے دی۔ یعنی کہ حضرت ابو طالب جو ہے محافظ نبوت ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور دیکھیں، محبت کی ایک داستان ہے، کیا بات، وہ فرمایا نا کہ یہاں پر سورج رکھ دیں، یہاں چاند رکھ دیں، تو فرمایا کہ بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، شام کا جو دوسرا سفر ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارکہ کم و بیش 25 برس ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں سن چکی تھی، صداقت، امانت، تو آپ نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ اگر میرا مال لے کر جائیں تو میں جو اوروں کو جو دیتی ہوں میں منافع، میں آپ کو اجرت دیتی ہوں تو میں آپ کو ڈبل دوں گی، مضاعف دوں گی۔ اب غلام میسرہ کو ساتھ کیا کہ وہ ان کی خدمت بھی کریں، اور غلام میسرہ ہر چیز آپ کی دیکھ رہا ہے، صداقت،
امانت، جہاں جاتے ہیں دھوپ ہے تو بادل سایہ فکن ہو رہا ہے، اور اس سال جتنا اور سالوں میں منافع ہوا کرتا تھا اس سال ڈبل ہوا. اور کہتے ہیں کہ جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. اچھا وہاں پر بھی بصرہ کا مقام ہی تھا، لیکن اب راہب بدل چکا تھا، اب نستورہ راہب تھا. اس نے تمام نشانیاں آپ کی دیکھی، پوچھا کون ہے؟ کال حرم سے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اس درخت، جس درخت کے نیچے یہ اترے ہیں، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے آج تک کوئی بھی نہیں اترا. پھر اس نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں جو سرخی یہ کبھی زائل ہوتی ہے، میسرہ نے کہا میں نے کبھی زائل ہوتی نہیں دیکھی. تو کہا کہ یہ تمام کی تمام جو نشانیاں ہیں نبی آخر الزمان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو اسفار، تین اسفار اتنے مشہور ہیں جو تاریخ میں درج ہے. بہت تفصیل طلب ہے یہ، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، اس کے باوجود بھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بہت بڑے واقعات کو بہت مختصر اور جامع الفاظ میں آپ تک پہنچایا. اچھا کتب سیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے حلف الفضول کا جو واقعہ ہے، جو کہ مکی دور کا ہے، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اب اس کو اہمیت دی ہے تو اس میں موجود جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ جانتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضور علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس مقام پر پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ، وہاں جو قبائل آباد ان کے درمیان عصبیت بہت زیادہ تھی، اور ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے ان کے درمیان چل پڑتے تھے، اور وہ اتنے طویل چلتے تھے کہ نسلوں کی نسلیں ان جنگوں کی نظر ہو جایا کرتی تھیں. تو وہاں پر ایک جنگوں کا سلسلہ تھا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ جنگیں تھیں جو حرمت والے مہینوں میں لڑی جاتی تھیں، اور اہل مکہ اس زمانے میں بھی ان مہینوں کی حرمت کے قائل تھے کہ اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر بھی ہو جاتی تھی. تو ایک جو آخری جنگ حروب فجار کی وہ قبیلہ قریش اور بنو قیس کے درمیان ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی یہ جو عمر مبارک جس کیفیت تک ابھی ہم پہنچ چکے، یہی زمانہ تقریباً یہ چل رہا ہے. اور حضور علیہ السلام کا خاندان چونکہ حق پر تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی اس میں شرکت فرمائی، مگر قتل و قتال میں آپ شریک نہ ہوئے. آپ صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ اپنے چچاؤں کو تیر وغیرہ اٹھا کر آپ دے دیا کرتے تھے. خیر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام کی چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب وہ اس کیفیت میں سب سے الگ تھلگ ہی رہے تھے. اور اس زمانے میں چونکہ جنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا مکے والوں کا، تو ایک تحریک چلی ہے امن کی، امن اور امان کی. اور اس کیفیت کے اندر حضرت زبیر بن عبد المطلب نے قریش کے اور دیگر لوگوں کو جمع کیا، اور عبداللہ بن جدعان اس کے مکان پر سب جمع ہوئے، اور یہ بات طے پائی کہ اب ہمیں آپس میں مقام باہمی کا، امن کا ایک معاہدہ ایسا کر لینا چاہیے کہ جی اور جینے دو، نہ آپ مجھے تنگ کریں نہ میں آپ کو تنگ کرتا ہوں، بلکہ اللہ نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا، یہاں پر زائرین آتے ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو سب لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ بلا شبہ ہمارے علاقے سے جو قتل و غارت گری اس کا سلسلہ ختم ہو. اور جب یہ معاہدہ طے ہوا تو اس معاہدے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. معاہدے کی شقوں میں یہ باتیں تھی کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے جب تک اس کو اس کا حق نہ مل جائے، ہم مسافروں کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم آپس میں باہمی امن کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے. یہ اس معاہدے کی شروط تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے، اور اس حلف کا نام حلف الفضول قرار دیا گیا. یہ حضور علیہ السلام کو اتنا پسندیدہ تھا یہ معاہدہ، چونکہ حضور پیغمبر امن ہے، حضور تشریف ہی امن و سلامتی کے لیے لے کر آئے، حضور کا دین ہی اسلام ہے، سلامتی والا دین. تو جب امن و سلامتی ہے تو حضور کیوں نہ خوش ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا اسلام، یعنی جب حضور نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرما دیا، اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اس کے بدلے 100 سرخ اونٹ بھی دینا چاہے تو مجھے وہ حلف زیادہ پسند ہے، میں 100 سرخ اونٹ لینے کو گوارا نہ کروں. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی کوئی مجھے اس حلف کا واسطہ دے کر مدد کے لیے بلائے، میں آج بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بہت پیارا تھا. اور اس سے پہلے یعنی جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم کی تو پچھلے تمام معاہدات ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ واحد ایک ایسا حلف تھا جو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اور مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد بھی حضور نے اس کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ بار بار اس کا تذکرہ بھی فرمایا. سبحان اللہ. یعنی پیغمبر اسلام جو ہے صرف پیغمبر اسلام نہیں بلکہ پیغمبر امن بھی ہے.
پیامبر امن ہیں کہ امن کا پیام دینے والے. اور اس دور میں بھی مکی دور مبارکہ میں بھی ہم دیکھیں 40 سالہ جو دور ہے اس میں بھی آپ کی کوشش رہی کہ شمشیریں جو ہے بے نیام نہ ہو جائے بلکہ امن اور سلامتی کے ساتھ, چونکہ انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو اس میں ایک سب سے تاریخی واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے آپ کا جو ہے آپ کے حوالہ عقد میں وہ آتی ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, تو شام کا جو دوسرا سفر تھا اس کے 3 ماہ بعد یہ ہوا ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تمام برکتیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنا پروفٹ ہر سال ہوتا ہے اس مرتبہ ان کی وجہ سے بڑی برکتیں ملی. اور غلام میسرہ سے آپ نے یعنی بہت سے سوالات کیے, ان کے بارے میں پوچھا, اس نے صداقت کی, امانت کی, ہر چیز کی گواہی دی. پھر یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی دھوپ میں آتے ہیں تو بادل سیاہ فگن ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد بحیرہ راہب نے جو میسرہ کو جانتا تھا اس کے سامنے جو چیزیں جو باتیں کہیں, جو وصیتیں کیں, وہ بھی آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے, اور یہی وہ ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے جن خواتین کو منتخب فرماتا ہے نا, یہ آنن فانن معاملہ نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب شدہ ہوتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خواتین معمولی نہیں ہوتی. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, ان کی ازواج تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں. آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے, کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اچھا, پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کس پائے کی خاتون ہے, ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. ایک یعنی بزنس وومن ہے, تاجرہ ہیں, اور سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اچھا, حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب آپ کا نکاح ہوا, اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ نکاح فرما چکی تھی. پاک بازی اتنی, پاکیزہ اتنی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ یہ بالکل پاکیزہ ہیں. جی, پاکیزہ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اس سفر کے 3 ماہ بعد ایک خاتون نفیسہ کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عقد جو نکاح کا پیغام ہے وہ بھیجا. اچھا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ اپنے چچاؤں کے سپرد فرمایا, ان کو پیغام بھیجوایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح تو مرد نے ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن بڑوں کو ساتھ شامل کر لیا جائے, ان کو مشاورت میں شامل کر لیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جو بقیہ مختصر حصہ ہے وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. نقوش سیرت میں ہم پہنچے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے 25 سالہ جو عمر مبارک ہے وہاں تک, اور آپ کا جو نکاح مبارک ہے اس کے حوالے سے تفصیلات. پھر حضرت ابو طالب اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں مشاورت کر کے اس پیغام کو قبول فرمایا, اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جو ہے وہ اپنے خاندان کے رؤساء کو لے کر گئے, تمام بڑوں کو لے کر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب رشتہ طے ہو جائے تو پھر نکاح کے سلسلے میں لڑکی والوں کے یہاں جایا جاتا ہے تاکہ عزت و تکریم ہو, ان کی عزت افزائی ہو. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک روایت یہ ہے کہ عمر بن اسد جو آپ کے چچا تھے, اور دوسری روایت یہ کہ آپ کے بھائی نے آپ کا نکاح پڑھایا. اچھا, یہاں نکاح انہوں نے پڑھایا, حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا, اور 500 دراہم کی مقدار جو ہے وہ مہر مقرر ہوا. اور پھر اس کے بعد یہاں یہ بھی دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, سوائے ایک کے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہ سے 8 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے, اور 10 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا. اور یوں یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ, سبحان. کیا اچھی ختم نبوت پر بھی دلیل دے دی آپ نے, عذرو قرآن اور حضور علیہ السلام کے اس عقد مبارک جو کہ
پہلا آپ کا نکاح مبارک ہے، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات بہت مختصر اور جامع انداز مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ اچھا، اب ایک ایسا واقعہ بھی ہے اس مکی دور میں، حضور کی 40 سالہ مبارکہ جو زندگی ہے اس میں حجر اسود کی تنصیب ہے۔ بہت قریب تھا کہ وہاں کے قبائل کے سرداروں کی شمشیر بے نیام ہو جاتی، چونکہ اس کو بڑا اپنے لیے تفاخر کا باعث سمجھا جاتا کہ جناب یہ پتھر جو جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، ہم اسے نصب کریں گے کعبۃ اللہ میں، ہم کر دیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا ہم کر دیں گے، تیسرا ہم۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کو لاکھوں سلام کہ آپ نے تلواروں کو بے نیام ہونے سے روک لیا، بلکہ بہت ہی ایک ایسے انداز کو اختیار فرمایا، اور کیسے انداز کو اختیار فرمایا یہ مفتی صاحب فرمائیں، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا اہم ترین واقعہ ہے۔ جیسے حلف الفضول کے ذریعے مکے میں امن قائم ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مساعی ہیں اس جنگ و جدال کے زمانے میں اور اس علاقے میں امن قائم کرنے میں، اس میں یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ مکہ مکرمہ چونکہ نشیبی علاقہ تھا اور چاروں طرف پہاڑ تھے، تو اس میں جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی تو سیلاب آ جایا کرتا تھا، اور اس سیلاب کی وجہ سے ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت تھی وہ منہدم ہو گئی، اتنا زیادہ پانی آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک ہے، تقریباً 30 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی اس وقت۔ تو جب وہ کعبہ مشرفہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو یہ طے پایا باہمی مشاورت سے اس کی نئی کنسٹرکشن کی جائے گی، نئی سرے سے تعمیر کی جائے گی۔ تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور اس وقت بھی جب وہاں جھوٹ اور حرام کاری اپنے عروج پر تھی، اتنا سینس ضرور تھا انہیں کہ اللہ کے گھر میں حلال کا پیسہ لگے گا، اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ تو مال تو بہت تھا لیکن حلال تھوڑا تھا ان کے پاس، تو اس تھوڑے کی وجہ سے جتنا کنسٹرکشن مٹیریل میسر آیا وہ جمع کر کر کنسٹرکشن کو پورا کیا گیا۔ سب نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا، چونکہ کعبہ مشرفہ کی محبت ان کے دل میں تھی۔ ایام جاہلیت کے اندر بھی، بت پرستی کے زمانے کے اندر بھی کعبے کی جو عمارت تھی اس کی بڑی محبت ان کے دل میں تھی۔ جب کنسٹرکشن مکمل ہو گئی تو جیسے بھی آپ نے گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اعزاز اور انعام کا وقت آیا کہ حجر اسود کی تنصیب کرنی ہے، اور تمام قبائل اس بات پر خوش ہیں کہ جناب یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے، باقی سب وڈرا ہو جائے، سب دستبردار ہو جائیں خوشی خوشی، اور یہ اعزاز ہمیں دے دیا جائے۔ لیکن کوئی بھی وڈرا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بنو عبد الدار کے وہاں تو کیفیت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے حلیفوں کو جمع کیا، ایک پیالے میں خون بھرا اور اس میں انگلیاں ڈال کر یہ حلف اٹھایا کہ اگر کوئی خوشی خوشی دستبردار نہیں ہوگا تو ہم بزور شمشیر انہیں روکیں گے، اور یہ حق ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اب جب یہ کیفیت ہو گئی اور مکہ مکرمہ میں کشیدگی کی ایک فضا قائم ہو گئی، روزانہ ہی خوف رہتا ہے کہ جنگ نہ چھڑ جائے، تو ایسے میں ابو مغیہ بن مغیرہ اس نے لوگوں کو کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ تمہارے درمیان اختلاف ہے، ہم کسی ایسے شخص کو حکم بناتے ہیں جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا، ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ہاں بھی تم سب کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا جائے ٹھیک ہے۔ اگلی صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم یہ ہوا اس علاقے والوں پہ کہ سب سے پہلے جو آئے وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو دیکھ کر سب نے بآواز بلند کہا ہاذا امین، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، ہم سب ان کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے تک ان کے درمیان ڈسپیوٹڈ نہیں تھے، اس زمانے میں بھی صادق اور امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا۔ سب نے کہا جو یہ فیصلہ کریں گے، محمد بن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ نہیں، جھگڑا ہی اسی بات کا تھا صرف۔ تو وہ سب نے کہا جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ ایکسپٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر شریف منگوائی، اس چادر پہ اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا، اور ہر قبیلے کے ہر خاندان کے سردار کو کہا اس چادر کو پکڑ کر اٹھاؤ اور میرے ساتھ کعبہ مشرفہ تک لے کر چلو۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو، جنتی پتھر کو، جنت کے سردار نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا۔ اب وہ جس کے لیے سب جھگڑ لے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعزاز سب کو برابر عطا فرما دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت بھرے فیصلے سے مکہ مکرمہ کی وہ فضا جو کچھ دیر پہلے پریشانی اور اس خوف میں مبتلا تھی کہ اب لڑائی ہو جائے، جب لڑائی ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے ایک مرتبہ پھر امن و سکون کی بہار آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں
بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میں نے شامل کیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے اور سید خالد حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے. بہت عنایت آپ کی. ناظرین محترم، نقوش سیرت میں آج ہم نے بات کی نبی کریم علیہ السلام کے اس مبارک 40 سالہ مکی دور میں ہونے والے اسفار، واقعات اور آپ کا عقد مبارک اور حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے. یہ عہد با عہد ہم چل رہے ہیں اور یہ ایک پورا پروگرام اگر آپ دیکھیں گے، پوری سیریز دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے کوئی مختصر اور جامع سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے. اور یہ ضروری بھی ہے. اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور غور کریں اور درود و سلام بھیجیں اس مہینے میں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور آپ نے ہمارے لیے کتنی رحمتوں کا انتظام فرمایا. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب سید خالد حسین شاہ صاحب. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی. سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی. ہو رہی ہے ہر طرف یہ، ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی، کیونکہ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی. تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب. ایک دم کعبے کی پیشانی، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی. عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی. سنیو اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے، سنیو اٹھو مبارک دو ہر ایک کو شوق سے. رحمت کونین بن کر، رحمت کونین بن کر آ گئے اپنے نبی. عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی. مرحبا یا مصطفیٰ صد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ صد مرحبا یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی.